دیکھو دنیا آج مسلمانوں سے اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں نبی کا اخلاق ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. کوئی کیسی بھی گفتگو کرے ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے. اپنی ذات کے لیے پہلی بات سیکھ لیجئے کہ اپنی ذات کے لیے لڑنا نہیں. گالی دینے والے کو مسکرا کے دعا دینا یہ تو اپنے نبی کی سنت ہے. تو کیا یہ سنت صرف تقریروں میں ذکر کے لیے ہے؟ کبھی اس پر عمل بھی ہوگا؟ دانت توڑنے والوں کو ہدایت کی دعا دینا یہ صرف تقریر کے لیے اور نعرے کے لیے، کبھی اس پہ عمل بھی ہوگا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا یہ صرف تقریروں کے لیے، کبھی اس پہ عمل بھی ہوگا؟ سب کا کھا کر ہڑپ کر کے ڈکار نہ لینے کی جن کی فکر ہو وہ رسول اللہ کے وارث بنیں گے، وہ حضور کے مشن کے وارث بنیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اصل وارث وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق، کردار اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عامل ہیں. روٹی کے ٹکڑوں کے لیے لڑتے ہو، بوٹیوں کے لیے لڑتے ہو، اپنی عزت کے لیے امت کو لڑاتے ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت میں پھوٹ ڈالے وہ شیطان کی ذریت سے ہے. تم نے امت کو لڑا دیا. کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ حضور کو ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے تھے؟ حضور کی ذات نقطہ اتحاد تھی، ان کو مناظرے کا عنوان بنا دیا. اس بے عیب ذات میں لوگوں نے عیب نکالنے شروع کر دیے، اس لیے کہ ہماری پیٹ کی آگ جلتی رہے. پیٹ کی آگ اللہ اکبر جو بجھنے کا نام نہیں لیتی ہے، بڑھتی رہے. کردار کیا ہے؟ کیریکٹر کیا ہے؟ کبھی سیکھا؟ جرت کیا ہے؟ اخلاق، جرت، جواں مردی، بے باکی، ہمت، یہ سب چیزیں تو ہمیں دی تھی اللہ کے رسول نے. آؤ دیکھو کیا کردار تھا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو العباس مرسی، یہ گروہ صوفیہ کے امام ہیں شیخ ابو العباس المرسی. ایک یہودی ان کی خانقاہ میں آیا. یہودی آیا خانقاہ میں، اس لیے کہ خانقاہوں کے دروازے تو سب کے لیے کھلے رہتے، بلکہ اس کو خانقاہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ آ جائے پناہ گاہ خانقاہ میں. اور وہاں لنگر بھی جو تقسیم ہوتا ہے وہ بغیر مذہب کی تفریق کی تقسیم ہوتی ہے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو لنگر ہوتا ہے آفیشیلی لنگر غریب نواز کا، سرکاری لنگر غریب نواز کا سرکاری، اس میں کبھی گوشت کی ملاوٹ نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ایک طبقہ ہندوستان کا گوشت کو پسند نہیں کرتا. اگر گوشت ڈال دیں گے تو لنگر مخصوص ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے اور دوسری قوم اس کو کھا نہیں سکے گی. تو کہا ہم کھانا مخصوص کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو سب کو کھلانے آئے ہیں. اور یہ پیغام اللہ کا ہے. ابراہیم علیہ السلام 12 میل دور جا کر کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے اپنے دسترخوان پہ کھلاتے تھے. ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا تو ایک کافر آ گیا. کافر آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اس کو کہا تو کافر ہے، جا، تو کافر ہے، جا یہاں سے. اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ایک بار میرا بندہ ہے کافر لیکن ہے تو میرا بندہ. ہائے ہائے انداز تو دیکھیں، کافر ہے لیکن ہے تو میرا بندہ. ایک بار تیرے دسترخوان پہ آئے تو نے نہیں کھلایا، دھکے دے کے بھگا دیا. ارے اس سے پوچھ اس کی عمر کتنی ہے، تو کہا اس کی عمر 80 سال ہے. کہا تجھ سے تو ایک وقت کا کھلانا نہیں ہوتا، میرا باغی ہے پھر بھی 80 سال سے کھلا رہا ہوں. اسلام یہ ہے. آپ کہاں لے کر کے نکلے ہیں نفرتوں کے ہتھیاروں کو؟ اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے. آپ تو اپنوں کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اپنوں کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا مسلک یہی ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے.
یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ ہمارا مسلک یہی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے اس کی تشریح کرنے کا، اس کی تشریح کا یہاں وقت نہیں ہے، وقت ملے گا تو تشریح کی جائے گی، لیکن بات یہ کرتا ہوں، دعوت کیسے دو گے جب آپ محبت ہی نہیں کرو گے؟ آپ تو اپنوں کے لیے غلاظت اگلتے رہتے ہو، آپ تو اپنوں کے لیے انگارے اگلتے رہتے ہو۔ حضور نے مسلم اور مومن دو الگ کیٹیگری بیان فرمائی۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے، اصطلاح کے اعتبار سے۔ مسلم کون ہے؟ حضور کہتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور کہتے ہیں مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلم ہے۔ یعنی ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ رہے، وہ مسلم ہے۔ اور اس سے بڑی کیٹیگری مومن کی ہے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگ بے خوف رہیں، امن و امان میں رہیں، وہ مومن ہے۔ یعنی لوگ اس کو دیکھ کر کے کہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ہے ہی ایسا، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اس سے کسی کو ضرر نہ ہو، اس سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس سے کسی کو خطرہ نہ ہو، اسی کو، اس لیے کہ مومن امن سے بنا ہے، جس سے اور امن میں رہے اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس سے امن میں رہے وہ مومن ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے وہ مسلم ہے۔ آپ کی تو نہ زبان محفوظ ہے نہ ہاتھ محفوظ ہے، آپ کون ہیں؟ آپ تو نہ مومنوں میں، یہ میری اصطلاح نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، صرف جمعہ کے دن ٹوپی لگا کر کے حضور سے سند نہیں لے سکتے مسلمانی کی۔ صرف بڑے کا گوشت کھا کر مومنی کی سند حضور سے نہیں لے سکتے۔ حضور تو کہہ رہے ہیں جس سے لوگ امن میں رہے وہ مومن ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے وہ مسلم ہے۔ بولو، آپ کی ہاتھ اور زبان سے ہیں لوگ؟ آپ کون ہیں؟ اسلام لانے والا کہہ رہا ہے، ان کی بات سے بڑی بات ہے کسی کی؟ وہاں کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، وہاں کوئی چہرہ دیکھنا نہیں ہے۔ تو بات بس اب اختتام کو پہنچتی ہے، اس لیے کہتا ہوں کم سے کم مسلمان بنو اور زیادہ سے زیادہ تو مومن بن جاؤ۔ لوگ دیکھ کے کہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھو، مومنوں کے پاس لوگ جاتے تھے تو کیسے لوگ تیڑے مومنوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں، یہ امن والے لوگ ہیں۔ غریب نواز، بختیار کاکی، صابر کلیر، محبوب الہی، مخدوم سمنانی، برکت اللہ عشقی، عبد الواحد بالگرامی، یہ سب امن والے مومن۔ اب ابو العباس مرعسی کے پاس ایک یہودی ہے، کون آیا؟ یہودی۔ آپ تو دیکھ کر کے ناک چڑھاتے ہو نا، وہاں خانقاہوں میں یہودی بھی آتے تھے۔ آیا یہودی، اچھا آ کے بھی کہتا کیا ہے؟ آ کے کیا کہتا ہے؟ ابو العباس مجھے استنجا لگی ہے، استنجا، پیشاب لگی۔ بچے بھی چھوٹے سمجھ جائیں، کبھی کبھی میں بہت ہلکی یعنی کہ آسان زبان اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں۔ استنجا لگی ہے، پیشاب لگی ہے۔ ابو العباس جیسے پیر طریقت سے کہہ رہا ہے، شیخ طریقت سے، مجھے پیشاب لگی ہے۔ شیخ ابو العباس مرسی نے کہا، بھائی جاؤ استنجا کھانا بنا ہے، کر لو پیشاب۔ اب اگر ہم سے کوئی کہنا پیشاب لگی ہے تو ہم کہیں گے کہ میں ہی ملا تھا یہ پوچھنے کے لیے۔ یہ حال ہے، ہر چیز کو نگیٹیو لیتے ہیں، ہر چیز کو پوزیٹیو جیسے کہ ان کے خون میں ہی نہیں ہے۔ ہر چیز دیکھیے، ارے اگر ہم سے کوئی پانی بھی مانگ لینا، کہیں میں ملا تھا پانی، میں علامہ ہوں، شیخ طریقت ہوں، خطیب ہوں، سید صاحب ہوں، فلاں صاحب، میں پانی دوں؟ نبیوں کا امام کہتا ہے حوض کوثر پہ میں نے تمہیں پلانا ہے۔
پلانا اعلیٰ صفت لوگوں کا کام ہے، اور ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ جب کسی قوم کو پلاؤ تو تم آخری میں پیا کر، ساقی قوم آخری میں پیا کرے، ساقی قوم آخری میں پیا۔ کیا تعلیم ہے رسول اللہ کی، کہاں پہنچا دیا ہم نے۔ قسم سے کہتا ہوں جس دن یہ تعلیم بے نقاب ہوگی، ہر فرد بشر اس کے دامن میں آنے کی کوشش کرے، انقلاب آئے گا۔ اس تعلیم کو ہم تو کرو، عمل نہیں کرتے۔ شیخ ابو العباس مرسی نے کہا پیشاب لگی ہے، شیخ ابو العباس مرسی سے کہا پیشاب لگی ہے، کہا بھائی جائیے، وہ طہارت خانہ موجود ہے خانقاہ میں، جائیے اندر۔ وہ اندر گیا، دیکھ داکھ کے باہر آیا، کہا کہ کیا ہوا؟ اب خود ہی پوچھ بھی رہے ہیں، ابو العباس مرسی پوچھ رہے کیا ہوا؟ اب پانی نہیں ہے اندر پانی نہیں ہے آپ کے طہارت خانے میں۔ کہا ٹھیک ہے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، فارغ ہو جاؤ حاجت سے۔ اب اس کا انداز دیکھیں، شیخ ابو العباس مرسی سے اس نے کہا میں پانی سے طہارت نہیں کروں گا، میں پانی سے استنجا نہیں کروں گا، ابو العباس میں پیشاب کروں گا تیری داڑھی پر، مجھے استنجا کرنا ہے تیری داڑھی پر، اور تجھے طہارت دینی اپنی داڑھی کے ذریعے سے۔ اللہ والے تو روشن ضمیر ہوتے تھے، صاحب کشف ہوتے تھے، جانتے ہیں کہ آگے کا حال کیا ہے، لیکن طبیعت میں اخلاق بھی ہے۔ جب ابو العباس مرسی سے کہا نا کہ تیری داڑھی سے استنجا کروں گا، جواب سنیں، منہ ٹیڑھا نہیں، چہرے پہ بل نہیں، کہتے خوشا، جملہ سنیں، خوشا، ہائے خوشی کا وقت۔ ابو العباس کی داڑھی اس قابل تو ہوئی کہ کسی کو استنجا کرا سکے۔ جب یہ جملہ کہا نا ابو العباس کی داڑھی اس قابل تو ہوئی کہ کسی کو استنجا کرا سکے، حاضر ہوں۔ اس نے کہا اب حاضر کیا ہوتے ہو، ہاتھ بڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو، کیونکہ میں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو رسول اللہ کے سچے نائبین اور جانشین ہوں گے ان کا اخلاق ایسا ہی ہوگا۔ میں پیشاب کرنے نہیں آیا تھا بلکہ تیرا کردار چیک کرنے آیا تھا۔ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا اخلاق و کردار۔ اتحاد اس طرح قائم ہوتا ہے، لوگوں سے دل اس طرح ملتے ہیں۔